کہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں ہم جیسا ایک بندہ گیا. سنا ہے اللہ کا ولی ہے, بہت بڑی شہرت ہے, چلو زیارت کر کے آتے ہیں, کوئی نصیحت پوچھیں گے, کوئی نصیحت کرے ہمیں. جب وہاں گیا تو آپ بیٹھے تھے, ملاقات ہوئی, کہنے لگا حضرت جی کوئی نصیحت میرے لیے کر دیں. آپ ہنس پڑے, فرمانے لگے بیٹا دو فقیر کی باتیں یاد رکھنا. فرماتے ہیں اس فقیر کی دو باتیں یاد رکھنا, اگر رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکو, اب وصیت سن لے, ولیوں کے کیا انداز ہے. مایا کہ بیٹا تو نے کہا نصیحت کر دیں, فقیروں کی نصیحتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں. اب میری نصیحت یہ ہے کہ رب کو اپنی ذات سے بڑھ کر اور بہتر نہ سمجھ سکو, لیکن کم سے کم اپنی زندگی بھر رب کو اپنے جیسا ہی سمجھنا. اگر بہتر نہ سمجھ سکو اپنے جیسا ضرور سمجھنا, اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا. اب اس کے دل میں وسوسے شروع ہو گئے, تو دل میں کڑنے لگا. کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے, یہ بھی کوئی بات تھی کرنے کی. ایسا مسلمان ہے جو رب کو خود سے بڑھ کر نہ سمجھے, رب کو افضل نہ سمجھے. یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے, اور خود کہتے ہیں کہ رب کو اپنے برابر سمجھو, اور سوچنے لگتا ہے کہ رب کبھی اپنے برابر ہو سکتا ہے. یہ دل میں سمجھتا تھا کہ یہ تو ان کے تو بہت بڑے چرچے ہوتے ہیں, اور یہ یہاں کہتے ہیں کہ رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر تو ضرور سمجھنا. یہ بھی کوئی بات ہو گئی, یہ بھی کوئی نصیحت ہو گئی. میرا تو سارا وقت بیکار ہو گیا, میرا سارا سفر ضائع ہو گیا. دل ہی دل میں کڑنے لگا. اولیاء کرام دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, دلوں کی ہر وہ کیفیت انہیں معلوم ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کیا سوچ رہا ہے. اور ہنس پڑے تو کہتے ہیں بیٹا یہ نصیحت جو ہے ابھی میں نے تجھ کو بولا ہے, یہ اپنے پلے باندھ لینا. اس نے کہا حضرت اجازت دے دو. وہ اٹھ کے جانے لگا, کہنے لگا حضرت جی اجازت دے دو. آپ کہتے ہیں لمبا سفر ہے, رات یہاں گزار لو. ابھی رات ہوئی ہے, شام کا وقت ہوا ہے, تو رات یہاں گزار لو اور صبح اٹھ کے چلے جانا, ناشتہ کر کے صبح چلے جانا. وہ رک گیا, شام کا وقت تھا, اس نے رات گزاری. صبح سویرے وہ بیٹھا تھا اپنے کمرے میں نماز پڑھ کر. جو ناشتہ تھا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. وہ شین تھی, وہ جو طبخ تھی ناشتے کی, میں ایک طرف مرغی کا گوشت تھا, مکھن تھا, شہد تھا, روٹیاں تھی, وہ چیز تازی تھی, اور اس کے ساتھ ہی ایک برتن میں باسی دال تھی رات کی, اور رات کے چند روٹیاں بھی وہاں دوسری طرف موجود تھے. اور انہی روٹیوں کے نیچے 2-3 دن کے سوکھے روٹیاں بھی تھیں. اس کے سامنے وہ شین و طبخ کر کے خادم واپس آ گیا. وہ کھانا جب کھانے لگا تو دروازے پہ ایک فقیر آیا. فقیر کہنے لگا 3 دن سے بھوکا ہوں, رب کے نام پہ کچھ دو. 3 دن سے کہتا ہے 3 دن سے بھوکا ہوں, رب کے نام پہ کچھ دو. اس نے کیا کیا, وہ جو باسی دال تھی, وہ جو سوکھی روٹیاں تھی, رب کے نام پہ اٹھا کے دے دیے. اس فقیر کو رب کے نام پہ دے دیا. جو 3 دن کے سوکھے روٹیاں اور باسی دال جو تھی, خود پراٹھے اور ازی روٹیاں, شہد, مکھن کھا گیا. ختم کر کے جانے کا وقت آ گیا. اب میں ذرا حضرت جی سے ہاتھ ملا کر آؤں, اجازت تو لے لوں جانے کی. جب وہاں گیا پیر پٹھان بیٹھے تھے, کہنے لگا حضرت جی اجازت. آپ کہنے لگے بیٹا اجازت ہے. ہاتھ ملایا, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرماتے ہیں بیٹے رات والی میری نصیحت یاد ہے, جو نصیحت کی تھی کہ رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو تو کم سے کم اپنے برابر تو سمجھو, یاد ہے نا. اب اس کو برداشت نہ ہوا, پھوٹ پڑا. حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں آپ,
اس کو برداشت ناقابل برداشت ہوئی اور وہ بولنے لگا، حضرت یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی نصیحت ہے جو آپ نے کی؟ کوئی رب کو اپنے برابر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ رب تو ہمیشہ بندے سے اعلیٰ مقام پہ ہوتا ہے، ہر کسی کا یہی ماننا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے برابر سمجھو، یہ بھی کوئی وصیت ہو گئی، یہ بھی کوئی نصیحت ہو گئی؟ تو کوئی عقل کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کوئی ایماندار ایسا بندہ نہیں جو رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے، ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اور آپ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ جلال میں آ گئے پیر پٹھان، کہنے لگے ظالم سن، صبح ناشتے میں خشک روٹیاں اور دال بھی تھی، پراٹھے بھی تھے، مکھن بھی تھا، شہد بھی تھا، تازے روٹیاں بھی تھے، اس سے رب کے نام پہ فقیر نے مانگا تھا۔ اگر تو نے رب کو خود سے بہتر سمجھا ہوتا تو خشک ٹکڑے تو خود کھاتا اور تازی مکھن، روٹی، مرغی کا گوشت، شہد خدا کے نام پہ تو دیتا۔ دال خود کھاتا، خشک روٹیاں تو خود کھاتا، اور پراٹھے، مکھن، شہد، مرغی کا گوشت تو اسے دیتا۔ اور نادان اگر خود کو کہتے ہیں رب کو خود جیسا سمجھتا تو کم سے کم ایک پراٹھا اسے دیتا، تھوڑا مکھن اسے بھی دیتا، تھوڑی شہد اسے بھی دیتا، تھوڑا گوشت اس میں سے نکال کے اسے بھی دیتا۔ اور تو ایسا بھی کر سکتا تھا کہ ایک تازی روٹی اسے دے سکتا تھا اور ایک تازی روٹی تو رکھتا تھا، ایک سوکھی روٹی اسے دے سکتا تھا اور دوسری سوکھی روٹی تو خود کھاتا تھا۔ اگر رب کو خود جیسا سمجھتا تو ایسا کرتا، تو نے سارے خشک روٹیاں اور باسی دال اٹھا کے اس کو دے دی، جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو نے کیا کیا؟ سارے پراٹھے خود کھائے، اور بدبخت تو نے رب کو خود سے بڑھ کر کیا سمجھا ہے؟ تو نے کم سے کم خود جیسا بھی نہیں سمجھا۔ یہ صرف بات سمجھ میں آئی؟ یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں، آج ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے، ہم سب کا یہی معاملہ ہے۔ میں رب کو سب سے بہتر تو کیا خود جیسا بھی نہیں سمجھا۔ رب کے نام سے بھوکا ہم سے مانگتا ہے تو گھر میں بیکار چیزیں جو گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ کے نام پہ فقیر پیسہ مانگتا ہے، بٹوا نکالا، کسی نے ایک یا دو سکے دے دیے، تو کسی نے اپنے بٹوے میں سے سب سے پرانا والا نوٹ اسے دے دیا، آتا ہے دروازے پہ صدا لگاتا ہے رب کے نام پہ دو، گھر میں سب سے پرانا کپڑا ہے وہ رب کے نام پہ دے دیتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تب تک تم نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسند اے یار کے نام پہ نہ لوٹاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تک اپنی من پسند چیز یار کے نام پہ نہیں لٹاتے تب تک تم نیکی پا نہیں سکتے۔